افریقہ میں بھی اسلام کا پتاقہ بلند ہوگا جب ہندوستان کے بابری مسجد بھی ہمارے مٹھی میں ہوگی. سامنے کفار مشرکین آئے، رب نے اسلام کو سر بلندی دی، کفار مشرکین ہار گئے. اس کے بعد سرزمین ہندوستان میں جب انگریز و کانگریس مسلمانوں کے سامنے آئے، اس زمانے میں حضرت مدنی، حضرت قاسم نانوتوی، حضرت مدنی جیسے سپاہ سالاروں نے ان کا مقابلہ کرا. سارے انگریز بھاگ گئے، مسلمان باقی رہے. سرزمین افغانستان میں جب روس آیا تو پھر افغانستان کے ان مجاہدوں نے روسیے کتوں کی طرح مار مار کر بھگا دیا. اس کے بعد 20 سال تک امریکہ کے ساتھ جنگ رہی، مگر وہی نتیجہ ہوا کہ امریکہ کو بھی کتوں کی طرح مار مار کر بھگا دیا. سرزمین بنگلہ دیش میں 2013 کو شپلا چتر کے میدان میں علماء کو شہید کیا گیا. علماء کو شہید کیا گیا. 2013 میں فرعونیت کھیلی گئی، ساری دنیا کے ٹیلی ویژن میں دکھایا گیا، علماء کو شہید کیا. 2020-21 میں وہی علماء کو، عام عوام الناس کو جیل پر بند کیا گیا، مگر رب کا وعدہ سچا تھا. ان الباطل کان زہوقا، سچا ہے سچا رہے گا. پھر کیا ہوتا ہے؟ مغرب نے بھی دیکھا، مشرق نے بھی دیکھا، ہندوستان نے بھی دیکھا، پاکستان نے بھی دیکھا، امریکہ نے بھی دیکھا، یورپ نے بھی دیکھا، عرب نے بھی دیکھا، عجم نے بھی دیکھا کہ 2024 کو 5 اگست والے دن ان نوجوانوں نے باطل کو جھوٹے مار مار کر بھگا. میرے پیارے بھائیوں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. ہماری طاقت سب سے بڑی ہے اور سب سے بڑی رہے گی. یہ منافقین ہمیشہ سازش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. سب سے پہلے سازش کری سن 1971 کو، پاکستان اور بنگلہ دیش کو الگ کر دیا. بنگلہ دیش بھی زندہ ہے. میرے پیارے بھائیوں، وہ سمجھے تھے مسلمان کمزور پڑ جائیں گے، وہ سمجھے تھے مسلمان الگ ہو جائیں گے، مسلمان ڈر جائیں گے. لیکن دیکھ لو دنیا والوں، 3 دن قبل ہم نے تم سے پہلے افغانستان کو اپنی مٹھی میں کرا. اس کے بعد ہم نے سیریا یعنی کہ شام کو اپنی مٹھی میں کرا. دیکھ لینا دنیا والوں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب مسجد میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، تو بتاؤ انشاءاللہ دین اسلام پر کون کون پہرا دے گا؟ انشاءاللہ سب تیار ہیں انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں، آپ نے کبھی جھکنا نہیں ہے، کبھی بکنا نہیں ہے، کبھی ڈرنا نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں نہ موت سے ڈرتے ہیں. ہمیں تو رب نے کہہ دیا اگر ہم دین کے راستے پر شہید ہو گئے، رب نے اعلان کر دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ان کو مردہ مت بولو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے.
بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ یہ لوگ زندہ ہیں لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے اسی طرح صرف جشن نہیں بنانا، ہمیں اسی طرح صرف دین اسلام پر زندہ باد نہیں کہنا، بلکہ ہم نے اس ہاتھ کو، اس پاؤں کو، ان تمام چیزوں کو رب کے دین کے لیے کام میں لانی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہمارا جسم نبی کے راستے پر کام نہ آ کر مر گئے، ہم اگر قبر میں چلے گئے، وہ آمنہ کے لال کے ٹکڑے کو قیامت والے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر وہ سوال کر دے، اے لوگو، میں نے تمہارے لیے طائف کے میدان پر پتھر کھائے تھے، میرے چچا حضرت حمزہ کے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، میرے جلابیب کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، میرے بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا تھا، اس ٹائم ہم پیارے محبوب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اس لیے سونے سے کام نہیں چلے گا، سونے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس پیغام کو عام کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے، جب تک سینوں میں ایمان ہے، جب تک منہ میں زبان ہے، یہ گردن دین اسلام پر کٹ تو سکتی ہے لیکن باطل کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتی انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ شش کا تھا بس لاسٹ، اور وہ کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ ایک فتنہ، اسی موضوع پر آنا۔ میرے پیارے بھائیوں، ختم نبوت کیا ہے معلوم ہے؟ میرے نبی کے قرآن نے صاف اعلان کر دیا، کیا کہا؟ حکم نہیں دیا، اللہ نے اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اے محمد، سب بولو صلی اللہ، آواز سے بولو صلی اللہ، اور آواز سے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، شش نبی، کیا ہے؟ لاسٹ نبی، نبیر پورے، آواز سے بولو نبیر پورے، اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ختم نبوت۔ اب یہ ختم نبوت پر کیوں ضروری ہے ایمان؟ اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے انسان کے زندہ رہنے کے لیے، جانوروں کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے نا، سانس کی، بالکل اسی طرح کسی مسلمان کے مسلمان رہنے کے لیے ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے، ورنہ وہ کافر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی کی حدیث آپ کو سنائی، ایھا الناس، اے لوگو، انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ دوسری بات، میرے نبی کیسے تھے؟ اللہ کے قرآن نے صاف اعلان کر دیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو ساری کائنات والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے نبی کیسے تھے؟ میرے نبی کو طائف کے میدان پر پتھر مارے گئے، نعوذ باللہ، میرے نبی پر پانی بند کیا گیا، میرے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیا، میرے نبی کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا، میرے نبی نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب بات ختم نبوت کی آئی، اس زمانے میں ایک بدبخت اسود عنسی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ،
میرے نبی نے حضرت فیروز کے ساتھ پورا لشکر روانہ کیا، پورا لشکر گیا حضرت فیروز کے ساتھ، اور حضرت فیروز نے اس بدبخت اسود عنسی کی گردن کاٹ دی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا قد فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ یہ میرے نبی نے کہا، سارے صحابہ کرام کی موجودگی میں کہا کہ میرا فیروز کامیاب ہو گیا، اور یہ بات تب کی ہے جب میرے نبی کا وصال کا وقت، بالکل میرے نبی کی لائف زندگی آخری تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، ختم نبوت کا فیصلہ میرے نبی اپنی زندگی میں کر کے چلے گئے کہ یاد رکھنا مسلمانوں، ختم نبوت پر اگر کوئی بک بک کرے گا، اگر کوئی گستاخ نبی کرے گا، اس کی گردن کاٹ کے رکھ دینا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب ایک فتنہ ہے، ایک نیٹ ورک ہے، اور اس فتنہ نیٹ ورک کا نام ہے قادیانی۔ مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، ذرا مجاہد کی طرح بولو، مسلمان نہ کافر۔ اور یہ فتنہ کہاں پیدا ہوا؟ مرزا غلام قادیانی معلوم ہے کون سی کنٹری میں پیدا ہوا؟ کون سی کنٹری میں؟ میرا بیان سنا ہوگا، کون سی کنٹری میں؟ جہاں ساری گندگی آتی ہے۔ ہندوستان میں پیدا ہوا، کہتا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ، اور تھا بھی بہنگا۔ کیا تھا؟ بہنگا تھا۔ مرا کہاں پر؟ لیٹرنگ میں۔ کہاں مرا؟ 2 نمبر قادیانی ہاؤس، وہاں پر اس کی موت آئی، وہاں پر اس کی موت آئی، اور اتنا بے عقل تھا، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، بدھی بالکل نہیں تھی، بہت بڑا احمق تھا۔ ایک دفعہ خود لکھتا ہے کتاب، آپ مطالعہ کریں، کہتا ہے میں ایک دفعہ پینٹ نہیں تھی، پنجابی تھی، صرف قمیص تھی، تو میں جا رہا تھا، نیچے پینٹ نہیں تھی، لنگی پینٹ کچھ نہیں تھی، کہتا ہے میں جا رہا تھا، سامنے لیڈیز مہیلا آ گئی، اور کہتا ہے مجھے شرم آ گئی۔ شرم کو بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ شرم، شرم، شرم آ گئی مجھے جب میں نے مہیلا کو دیکھا، تو میں نے اپنی پنجابی سے منہ چھپا لیا، پنجابی سے منہ چھپا تو لیا، سارا ہندوستان نظر آ گیا۔ ایسا بے عقل تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے وہ مضبوط کیسے بنے؟ پیسوں سے۔ ان کو یہودیوں کو سارے فنڈنگ، ہم تو ان کی گہرائی تک پہنچے ہوئے نا، ہمارا تو کام یہی ہے، ہماری کمزوری ہم اسٹڈی نہیں کرتے، بس آ کر جو بھی ہو، فتویٰ بھی جیب پر، ہر چیز، دوائی بھی جیب پر، سب جیب پر، اسٹڈی نہیں کرتے ہم لوگ۔ آپ پڑھیے، یہودیوں کے پیچھے جتنی ہرننگ ہے، سب پہ قادیانیوں کا ہاتھ ہے، مسلمانوں کو مرتد بنانے میں ان کا ہاتھ ہے، اور یہ مال سے مضبوط ہے۔ کیسے مضبوط ہے؟ انہوں نے کمپنی بنائے، پران، شیزان، آرفل، اور مختلف کمپنی کے نام بنائے، اور وہ جا کے عرب عجم میں پھیلا دیے، اور جا کر لیتا کون ہے؟ مسلمان لیتا، نعوذ باللہ۔ ہم اور آپ جا کر پانی خریدتے ہیں پران کمپنی کا، ہم استعمال کرتے ہیں آرفل کمپنی، مسلمان ہو کر کے، حالانکہ مسلمان کچھ بھی ہو جائے کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، کفار مشرکین کو کبھی مضبوط نہیں ہونے دینا، ان کی ہر چیز کا بائیکاٹ کرنا ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ تو میرے مسلمانوں، ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ کو گواہ بناؤ کہ آج کے بعد سے آرفل استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ، شیزان استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ، پران استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ، ان کی ہر کمپنی کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آخری بات یہ ہے، سن 1973 1973 میں سرزمین پاکستان میں یہ قادیانی جب مضبوط ہوئے، اس زمانے کے علماء نے آندولن کا اعلان کیا، اے لوگوں آندولن کرنے روڈوں پر آ جاؤ۔ سارے لوگ روڈوں پر آ گئے، اور نعرہ لگایا، وہی نعرہ جو آپ لگاتے ہیں، نو بیر پورے نو بینائی
نبی پڑے نبی نائی، سب نے یہ نعرہ لگایا. لیکن وہی بات، پاکستان مسلمانوں کا ہے، بنگلہ دیش مسلمانوں کا ہے، لیکن یہاں کی گورنمنٹ غلام بنی ہوئی ہے. یا ہندوستان کی غلام ہے یا امریکہ کی غلام ہے. جب ان لوگوں نے نعرہ لگایا، سامنے سے پولیس والوں نے گولی چلائی، 10,000 مسلمان پاکستان میں شہید ہو گئے. اللہ اکبر. 10,000 شہید ہوئے اس بات پر، نبی پڑے نبی نائی سنسد آئین چائی پر. اس نعرے پر 10,000 مسلمان شہید ہوئے. لیکن الحمدللہ کوئی پیچھے نہیں ہٹا، سب نے سینوں پر گولیاں کھائیں، سارے میدان پر ڈٹے رہے. اور 1973-74 کے پاکستان کے سنسد کے آئین کے مطابق یہ بل پاس ہو گیا کہ قادیانی پاکستان کے سنسد کے آئین کے مطابق کافر ہے. الحمدللہ. میرے پیارے بھائیوں، اب نمبر کس کا ہے؟ کس کا نمبر ہے؟ بولو اور آواز سے بولو. میرے پیارے بھائیوں، اب تم نے ایک ہو کر ان کے خلاف، اب تم نے ایک بن کر پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے. پیارے نوجوانوں، تمہارے اندر ہی حضرت گنگوہی کا خون ہے، تمہارے اندر ہی حضرت قاسم نانوتوی کی صداقت ہے، تمہارے اندر ہی حضرت مدنی کی للکار ہے، تمہارے اندر ہی مفتی محمود کی سیاست ہے، تمہارے اندر ہی مفتی امینی کی جسارت ہے، تمہارے اندر ہی شیخ الحدیث علامہ عزیز الحق کی شجاعت ہے، تمہارے اندر ہی علامہ احمد شفیع کی حلاوت ہے، تمہارے اندر ہی جنید بابو نگری کی استقامت ہے. تم ہی وہ لوگ ہو جس کو ساری دنیا جانتی ہے. یہی وہ بنگلہ دیش ہے جو باطل کو جوتی مار مار کر بھگاتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، رب سے وعدہ کرو، رب سے عہد کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کے سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھا، بولو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو بولو گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، شہادت دے دو گے انشاءاللہ، اپنے گھر بار کو قربان کر دو گے انشاءاللہ. میرے پیارے نوجوانوں، میرے پیارے مجاہدوں، اے اسلام کے محافظوں، مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ ہم مسلمان ایک ہو کر پوری دنیا میں ایسا انقلاب لائیں گے، ساری دنیا میں صرف لا الہ الا اللہ کا پتاکہ ہوگا انشاءاللہ. دعا کرو گے میرے لیے؟ کیا دعا کرو گے؟ ہر دفعہ آؤ پتک بسر یا نہ ہو؟ آؤ نہ ہو؟ جزاک اللہ. زندگی باقی، ملاقات باقی. کون سا ہے؟ ختم نبوت. اچھا ٹھیک ہے. صلاح میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت، آپ نے کہنا ہے زندہ باد.